وزیر اعظم کے معاون نے خصوصی عطا تارر پریس کانفرنس کر جو ہے اس میں جو ڈائمنڈ لگے ہیں اس کی جب ایویلیویشن کی گئی ہے تو یہ باقاعدہ 12 کیرٹ ڈائمنڈ کے مطابق کی گئی ہے. اب آگے چلیں. جو پورا سیٹ ہے جو سعودی ولی عہد کی طرف سے آیا اس کی تمام چیزوں کی ویلیو اس میں لگ گئی ہے. اور اس میں دوسری منفرد بات یہ کہ اس میں خانہ کعبہ کا ڈیزائن بنا ہے, خانہ کعبہ کا ڈائل ہے. اس کا آپ حرم پاک کو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے منارے موجود ہیں, خانہ کعبہ موجود ہے. یہ اس گھڑی کی دوسری منفرد بات ہے کہ اس پہ کیونکہ دنیا میں ایک ہی پیس ہے, ڈائمنڈ سے بنا ہے, اس کی دوسری منفرد بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈائمنڈ سے خانہ کعبہ کا ڈیزائن بنا. فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ گھڑی عمران نیازی صاحب نے خریدی تھی جرم مانا, تسلیم کیا کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی. کتنے کی خریدی؟ 2 کروڑ کی. گراف والے کہہ رہے ہیں اور پوری فائل کہہ رہی ہے کہ یہ گھڑی 1 ارب سے اوپر کی ہے جس زمانے میں آپ نے خریدی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے 2 کروڑ کی خریدی. اس کے باقاعدہ ایک ڈائمنڈ کی سرٹیفیکیشن ہوئی ہے, ایک ڈائمنڈ کی سرٹیفیکیشن ہوئی ہے اس کے وزن کے مطابق. ڈائمنڈ نایاب چیز ہے دنیا میں, اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ کیرٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک ڈائمنڈ کتنے کیرٹ کا ہے. اس کے باقاعدہ ڈائمنڈز کی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ڈیٹیل سٹڈی ہے کہ اس ڈائمنڈ کی شیپ کیا ہے, اس ڈائمنڈ کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے, یہ جو ڈائمنڈ اس میں لگے ہیں یہ دنیا کے کس حصے سے ایکسٹریکٹ کیے گئے ہیں. باقاعدہ ٹیکنیکل سٹڈی. یعنی ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جو شیپ اور کٹنگ سٹائل ہے وہ لکھا ہے راؤنڈ بریلینٹ, یہ ایک اس کی قسم ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے کیبنٹ ڈویژن کو دی, اتنے معصوم ہیں آپ کو ایک گھڑی کا سیٹ ملا, خانہ کعبہ سے ڈائمنڈ بنی ہوئی گھڑی تھی, آپ نے کہا جی میں نے نہیں لی, وہ چیف آف پروٹوکول نے لی, انہوں نے ویلیو لگا دی, سرکاری محکمے نے, تو ہمیں تو نہیں پتا, ہم نے خریدی اور بیچی ضرور ہے. آپ نے 2 جرائم تسلیم کیے کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی ہے اور خرید کے بیچی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھڑی جس کی قیمت 1 ارب سے اوپر ہے وہ ہم نے اس کی قیمت 10 کروڑ لگوائی اور اس میں سے 2 کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کرایا. یہ سارا پروسیس ہی غلط ہے. یہ تو آپ کو گھڑی پہلے لا کے ڈکلیئر کرنی تھی, توشہ خانہ میں جمع کرانی تھی, اس کے بعد اس کی پراپر ایویلیویشن کرنی تھی کسی ورلڈ ریناؤنڈ فرم سے, اور وہ ایویلیویشن کے بعد آپ نے اس کے پیسے جمع کرا کے. ویسے میں حیران ہوں, وہ سنا تھا صاف چلی شفاف چلی, صاف چلی شفاف چلی, ہم سب نے سنا تھا. تو کیا ایسی مجبوری تھی جس کے تحت سعودی ولی عہد کا پاکستان کو دیا ہوا تحفہ آپ نے بیچ دیا؟ آپ کو ایسی کیا مجبوری تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. پرائم منسٹر ہوتے ہیں نا, ان کو تحفے ملتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ پوری لگائی ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, آپ گزریں, دنیا کے جو دوست ممالک کے جو تحفے ملے ہیں سارے کیبنٹ میں لگے ہیں, کیونکہ یہ آپ کی ذات کو نہیں ملے, یہ شہباز شریف کو نہیں ملے, یہ عمران خان کو نہیں ملے, یہ ایک دوست ملک کی حکومت نے وقت کے وزیر اعظم کو دیے ہیں, یہ پاکستانی عوام کو دیے ہیں, پاکستان کو یہ تحفہ دیا ہے. اب یہ میں نے آپ کو اس کے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشن اور اس کی قیمت بتا دی کہ اس کے ڈائمنڈز کتنے کیرٹ کے تھے اور اس کی کل قیمت کتنی بنتی ہے. یہ میں نے کاغذوں کے ساتھ دکھائی ہے, میں نے فواد کی طرح بیٹھ کے ہوائی بات نہیں کی 10 کروڑ کی گھڑی تھی جی 2 کروڑ کی ہم نے جو ہے وہ خریدی. عمران خان کو ضرورت کیا پیش آئی؟ یعنی باقی سب چور ہیں نا جی, 30 سال کے چور ہیں, وہی گھسا پٹا ریکارڈ, اسی لیے آپ کے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے, روز وہی باتیں کرتے ہیں. 30 سال سے یہ خاندان رول کر رہے ہیں, گنتی بھی پوری نہیں آتی. تو بھائی ان خاندانوں پہ جو آپ نے الزامات لگائے تھے عدالتوں میں ثابت نہیں ہوئے ہیں. آپ نے چوری کی ہے اور یہ چوری ہے اور اوپر سے سینہ زوری ہے. آپ بتائیں نا کہ یہ سرٹیفیکیشن اس کو رد کریں کہ یہ ایویلیویشن غلط ہے. یہ جو ڈائمنڈ کی سٹڈی ہوئی ہے اس کو رد کریں کہ یہ ڈائمنڈ کی جو ہم نے سٹڈی کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط سٹڈی کرائی گئی ہے, یہ ڈائمنڈ نہیں ہے اور اس کی اتنی قیمت نہیں بنتی.
یعنی اندازہ کریں کہ سعودی ولی عہد خانہ کعبہ کے ڈیزائن والی ایک منفرد اور میڈ ٹو آرڈر گھڑی آپ کو گفٹ کرتا ہے اور آپ بیچ دیتے ہیں، اور بیچ کے سرکاری خزانے میں اس کا 10% بھی جمع نہیں کراتے. 20% اور 50% کی ڈیبیٹ پہ میں گھسنا ہی نہیں چاہتا. فرا گوگی دبئی جاتی ہے، پرائیویٹ جیٹ پہ جاتی ہے، وہ $2 ملین جو کہ 35 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 35 کروڑ میں اس گھڑی کو بیچتی ہیں. اس گھڑی کو، اچھا اگلی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑی ہم نے خریدی اور پھر بیچی، یہ گھڑی دبئی کس طرح پہنچی ہے؟ میں کہتا ہوں جی عمر فاروق ظہور دنیا کا بدترین شخص ہوگا، مان لیں 1 منٹ کے لیے، بڑا گندا آدمی ہے جی، اس کے خلاف وہ کرمنل ہے. آپ کو سعودی ولی عہد نے جو گھڑی دی ہے وہ ٹی وی پہ دکھا رہا ہے پکڑ کے. وہ جتنا بھی گندا ہو آپ سے گندا نہیں ہو سکتا، آپ سے برا نہیں ہو سکتا. اس کے پاس وہ گھڑی کیسے پہنچی ہے؟ اور اگر اس کے پاس گھڑی وہ موجود ہے تو کس ذریعے سے گئی ہے؟ کیا کوئی بنی گالا سے ایسی مخلوق اس کو اڑا کے لے گئی جو جہاز کی ضرورت نہیں ہوتی جس مخلوق کو؟ کیا آپ کے بنی گالا کے موکلین لے گئے وہ گھڑی اٹھا کے دبئی اور عمر فاروق کو ڈیلیور کر دی؟ فرا گوگی دبئی میں کیوں ہے؟ اگر آپ کا دامن صاف ہے، میرا مطالبہ ہے فرا گوگی کو اگلی فلائٹ پہ پاکستان لائیں اور اسے کہ تحقیقات جوائن کرے اور اس طرح کوئی ایفیڈیوٹ دے دے کہ جی یہ گھڑی نہ میں نے کبھی دیکھی ہے نہ میں نے کبھی بیچی ہے. دیکھیں پاکستان سے باہر آپ نے یہ تحفہ بیچا ہے 35 کروڑ کا، 2 کروڑ آپ نے سرکاری خزانے میں جمع کرایا، تو باقی 33 کروڑ روپیہ کہاں ہے پاکستانی عوام کا؟ اور یہ اس طرح کا میٹر نہیں کہ وہ گھڑی تھی تو ہم نے بیچ دی. یہ اربوں کی گیم ہے. میرے پاس یہاں ایک رپورٹ اور موجود ہے، میرے پاس ایک اور رپورٹ یہاں موجود ہے، وہ اس پہ آپ سے تفصیلی بات کرتے ہیں. میرے پاس دوسری جو رپورٹ موجود ہے، یہ تو گھڑی والا معاملہ، اس کی سیل کا 33 کروڑ روپیہ کہاں گیا، کس کے پاس گیا، کب گیا، یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ 33 کروڑ روپیہ کس نے کھایا ہے. اول تو دوست ملک سے ملی ہوئی چیز کو بیچنا ہی بہت بڑا ایک گناہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں. اور آپ میں یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی آپ بیچ دیں؟ اور آپ کو پتا ہے نا یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب گھڑی بیچی گئی تو سعودی ولی عہد وہاں پہ رابطہ بھی کیا گیا سعودیہ میں حکام سے کہ جی یہ گھڑی آئی ہے، یہ چوری تو نہیں ہو گئی. تو پتہ یہ لگا نہیں یہ عمران خان کا. عطا تارڑ نیوز کانفرنس میں کہا کہ کیا وجوہات تھیں جو سعودی ولی عہد کا دیا ہوا تحفہ آپ نے بیچ دیا، آپ نے چوری کی ہے اور اوپر سے سینہ زوری کر رہے ہیں.